اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنگ خندق یعنی کا بیان ہو رہا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے 3000 میٹر لمبی اور 5 میٹر چوڑی اور قریب 5 میٹر ہی گہرائی کی خندق ہوتی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ۔ اب اس تو یہ جو ہے ایک طرف جو ہے مشرک یعنی مکہ کے سبھی قبیلے اکٹھا ہو گئے ہیں، 10,000 کی فوج ہے اور مسلمانوں کے پاس 3,000 کی فوج ہے۔ اب اسی کے آگے کا واقعہ ہے کہ پیدل فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، وہ ہر طرف سے اسلامی فوج کو گھیرے ہوئے تھے، وہ کہیں آ جا نہ سکیں، بے بس ہو کر رہ جائے۔ سوار فوج ادھر ادھر پھر رہی تھی اور مسلمان پر بے دردی سے تیر برسا رہی تھی۔ مسلمان سخت پریشان تھے اور بالکل گھر کر رہ گئے تھے۔ خوف اور بے چینی الگ تھی۔ دن رات یہودیوں کا خطرہ تھا، یہ خطرہ بیرونی دشمنوں کے خطرے سے، یعنی یہودی جو ان کے پاس تھے وہ بھی اب غداری کرنے لگے تھے، بڑھ کر تھا۔ عورتیں اور بچے شہر کے ایک قلعے میں تھے۔ بنی قریظہ سے خطرہ تھا کہیں وہ رات میں ان پر حملہ نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو مقرر فرمایا کہ رات بھر مدینے میں گھوم پھر کر پہرا دیں۔ یہودیوں نے غداری کی تو مسلمانوں کی خبریں جاننے کی بھی انہیں فکر ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ کمزور جگہیں معلوم ہو جائے تاکہ حملہ میں آسانی ہو اور ناکامی نہ ہو۔ یہودیوں کی ایک ٹولی اسی گھر سے نکلی۔ مسلمانوں نے اسے دیکھ لیا، انہوں نے پیچھا کیا اور بھاگ نکلے۔ عورتیں اور بچے جس قلعے میں تھے وہ قلعہ بنی قریظہ کے قریب ہی تھا۔ بنی قریظہ نے سوچا کہ مسلمان تو فوجیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، موقع اچھا ہے قلعہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایک یہودی قلعے تک گیا اور چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ قلعہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، یعنی یہودی سوچے سب مسلمان تو جنگ پہ گئے، یا ان کے عورتیں بچے ہیں ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ ان کی نظر اس یہودی پر پڑ گئی۔ عورتوں کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ عنہ مقرر تھے، وہی حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو بہت اچھے شاعر تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دشمنوں کو جواب دیا کرتے تھے۔ اس یہودی کو دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ گھبرائیں، حضرت حسان سے کہنے لگی، دیکھیے یہ یہودی یہاں گھوم رہا ہے، جلدی سے جائیے اسے قتل کر دیجیے، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو ہمارے بارے میں خبر دے دے گا۔ ہمارے جانباز اور سرفروش مجاہدین تو لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو ہماری مدد کے لیے آ نہیں سکیں گے، اگر یہ بچ کر چلا گیا تو ہم پر بڑی مصیبت آ جائے گی۔ حضرت حسان رضی اللہ ذرا ہمت کے کچے تھے، بولے، عبد المطلب کی بیٹی اللہ تمہیں معاف کرے، تم جانتی ہو میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں، یعنی اس طرح کے آدمی نہیں تھے، اور کوئی شکل تھی نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی خیمہ کا ایک بانس اکھاڑ کر چپکے باہر گئی، جا کر یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لوٹ کر قلعے میں آئی، حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ مرد ہے، میں نے اسے ہاتھ لگانا اچھا نہیں سمجھا، جائیے اس کے جسم سے ہتھیار اتار لائیے، یعنی اتنی پرہیزگاری تھی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے قدر بے اعتنائی سے جواب دیا، عبد المطلب کی بیٹی جانے دو، مجھے اس کے ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جائیے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیجیے تاکہ یہودی مرعوب ہو جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، مجبوراً ایک کام بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو کرنا پڑا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو سوچنا صحیح نکلا، اس کی لاش دیکھ کر یہودی سمجھے معلوم ہوتا ہے قلعہ میں بھی کچھ فوج ہے، پھر انہیں حملے کی ہمت نہیں ہوگی، یعنی انہوں نے جو سوچا ان کی بات ایک دم صحیح نکلی۔ جیوں دن گزر رہے تھے، حالات سخت ہوتے جا رہے تھے، فاقہ پر فاقہ ہو رہے تھے، راتوں کو سونا حرام تھا، ہر آن جان کا اندیشہ تھا۔ اسلامی فوج میں بھی منافق موجود تھے، ایسے میں وہ بھلا کہاں چھپ سکتے تھے؟ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، بال بچے خطرے میں، ہمیں شہر جانے دیجیے، بہانہ بناتے تھے۔ خود تو وہ لوٹنا چاہتے تھے
مخلص مسلمانوں کو بھی بہکاتے تھے، ان کو جان کا خوف دلاتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرتے، کہتے محمد نے بھی ہمیں خوب بہکایا ہے، خوب ہرے ہرے باغ دکھائے ہیں، کہتے تھے کہ کیسے و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، کہ آج حال یہ ہے کہ ضرورت کے لیے باہر نکلنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ بنی قریظہ کی غداری کو کئی دن گزر گئے، دشمنی فوجیں بےتاب تھی، اب ان کے تیار ہونے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، وہ قلعے سے حملے کا راستہ دے دیں اور دل کے ارمان پورا کر لیں، لیکن اس وقت تک کیا کرتے؟ خندق کو پار کرنا تو ان کے بس سے باہر تھا، باہر سے وہ تیر پتھر برساتے رہے۔ خندق کی چوڑائی ایک جگہ کچھ کم تھی، وہاں کوئی پہرا بھی نہیں تھا، دشمنوں نے موقع کی غنیمت جانا، اسی طرف سے حملہ کرنا چاہا، پوری تیاری سے آگے بڑھے، گھوڑے کو کدا کر اس سے پار پہنچے، غرور سے سینہ تنے ہوئے تھے، ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، زرار بھی تھا، عرب کا مشہور بہادر عمرو بن عبدود بھی تھا، یہ 1000 شاہ سواروں کے برابر مانا جاتا ہے، بہادر آدمی تھا۔ پہلے آگے بڑھا، اس نے زور سے للکارا، کوئی ہے میرے مقابلے کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جواب دیا، میں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ارے علی، یہ عمرو ہے، کچھ خبر بھی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں میں خوب جانتا ہوں، یہ عمرو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مبارک ہاتھوں سے انہیں اپنی تلوار عنایت کی، سر پر امامہ باندھا اور ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا علی کی مدد فرما۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ عمرو کے مقابلے میں تھے، عمرو ہنسا اور بولا، کیوں بھتیجے، میرا تو دل چاہتا نہیں کہ تمہیں ماروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لیکن میری تلوار تو بے چین ہے کہ تمہارا خون پینے کے لیے۔ عمرو اب غصے سے بےتاب تھا، اس نے پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کو ڈھال پر روک لیا اور خود بڑھ کر وار کیا۔ لوگوں نے دیکھا عمرو اب خاک اور خون میں لتھڑا پڑا ہوا تھا، مسلمانوں نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ پورا میدان گونج اٹھا۔ کچھ دیر عمرو کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا، لیکن پھر سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس حملے میں دشمنوں کو ناکامی ہوئی تو لیکن خندق پار کر لینا ان کے لیے کم خوشی کی بات نہ تھی۔ اب بہتوں کے حوصلے بڑھے، دوسرے بہادر بھی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کیا اور خندق اس پار جا کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہا۔ سورج ڈوب چکا تھا، تاریکی پھیل چکی تھی، دشمن کا ایک دستہ خندق کی طرف بڑھا، آگے نامی بہادر نوفل تھا۔ خندق پر پہنچ کر اس نے گھوڑا کدایا کہ اس پار ہو جائے، گھوڑا خندق میں گرا، نوفل کا سر پس کر رہ گیا۔ یہ عبرتناک انجام سامنے تھا۔ اب ساتھیوں کو کہاں ہمت ہو سکتی تھی، الٹے پاؤ واپس گئے، یعنی 2 بار کوشش کیا انہوں نے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے پاس کہلایا، نوفل کی لاش واپس کر دی جائے، بدلے میں ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ دے دیا جائے گا، اٹھا لے جاؤ اسے، ہمیں اس کا خون بہا نہیں چاہیے، اس کی لاش بھی پلید ہے، اس کا خون بھی بہا بھی پلید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ مشرکوں نے وہ لاش اٹھائی اور واپس چلے گئے، لیکن اب بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے، دن رات خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹولیاں بنائی، وہ ٹولیاں خندق پر مٹراتی رہتی، جہاں ایک ٹولی واپس جاتی دوسری ٹولی پہنچ آتی۔ کئی راتیں مسلمانوں پر ایسی گزری کہ خدا کی پناہ، گھر میں عورتیں بیکل تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، ان جانشاروں پر کیا بیتی ہوگی جو خطرات کے نرگے میں تھے، لگاتار تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی اور موت انہیں دبوچ لینے کے لیے اپنے پنجے کھولے کھڑی تھی۔ وقت بڑا نازک تھا، عرب کی ساری طاقتیں ایک ہو گئی تھیں حق کو مٹانے دینے کے لیے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ صرف خدا پر تھا۔ کس پہ تھا؟ خدا پر تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر مسلمان کا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ سے، کیونکہ اس سے بڑا مددگار کوئی ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے گڑگڑاتے، ہاتھ پھیلا کر مدد کے لیے دعائیں کرتے، صبر و ہمت کی بھیک مانگتے اور اسلام کو غالب کرنے کی درخواست کرتے۔ سروں پر موت منڈلا رہی تھی، دشمن طاق میں لگے تھے کہ مسلمان ذرا بھی غافل ہو جائیں، حملے کا موقع ملے اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے۔ ایسے برے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنگ میں بہادرانہ حصہ لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی۔
جو دشمنوں کے حملوں کے مقابلے میں کرتی، ایک حصہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو تیروں سے روک رہے تھے، ذرا بھی ہٹ کر دم نہ لیتے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو وہاں سے ہٹنا پڑتا تو اپنی جگہ دوسرے کو کھڑا کر دیتے، جو ہی ضرورت پوری ہو جاتی فوراً آ کر اپنی جگہ سنبھال لیتے۔ اس طرح ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی ڈھارس بندھا رہے تھے، دوسری طرف بلند ترین انسانیت کا نمونہ پیش فرما رہے تھے، یعنی آپ بھی ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے۔ لڑائی کا آخری دن بڑا ہی سخت گزرا، تمام دن زوروں کا مقابلہ رہا۔ دشمن کے ماہر تیر انداز خندق کو گھیرے کھڑے تھے اور بے تکام تیر برسا رہے تھے۔ مسلمان تھک کے چور تھے، بھوک پیاس سے بدحال تھے، لیکن اپنی جگہوں پر پہاڑ کی طرح اٹل تھے، ذرا بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہوا، مشکل سے ان کے 6 آدمی شہید ہوئے، البتہ انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ بن معاذ جو اوس کے سردار تھے بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے۔ ایک دشمن حبان بن ارقہ ان کی طاق میں تھا، موقع پا کر ان کے ہاتھ پر تیر مارا، ہاتھ کی موٹی رگ کٹ گئی اور خون کا فوارے جاری ہو گئے۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور خدا سے التجا کی، یعنی درخواست کی۔ اللہ اللہ، وہ التجا بھی کتنی پیاری تھی، اے اللہ اگر قریش سے ابھی جنگ ہونی باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ، جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا ہے اس کو گھر سے بے گھر کیا ہے، ان سے زیادہ کسی سے لڑنے کی مجھے تمنا نہیں ہے، لیکن اگر ان سے اب جنگ نہ ہونی ہو تو مجھ کو اسی زخم میں شہادت دے دے، اور جب تک میری آنکھ بنی قریظہ سے ٹھنڈی نہ ہو لے مجھ کو موت نہ دے۔ خدا کی رحمتیں ہوں سعد پر رضی اللہ عنہ پر، اور برابر بنی قریظہ کی یہودیوں کا جنہوں نے غداری کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی، اگر وہ بے وفائی نہ کرتے تو وقت پر دھوکہ نہ دیتے تو اتنی خطرناک صورت کبھی پیدا نہ ہوتی۔ مسلمان سخت بے چین تھے، خوف سے بدحال تھے، آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ ادھر منافق غصے سے تلملا رہے تھے، ہونٹ چبا چبا کر کہتے اللہ اور اس کے رسول کو تو ہم نے دھوکہ دیا۔ ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی، پوری فضا اداس تھی۔ ایسے میں ایک روز دیکھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے، آنکھوں میں عجیب چمک تھی جو بے انتہا اطمینان کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فتح کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو۔ مسلمانوں نے دیکھا تو ان کے سارے غم دھل گئے، خوشی سے وہ کھل اٹھے۔ اب وہ فکر مند اور اداس نہ تھے، بالکل مطمئن اور بے غم تھے، ان کے چہرے دمک رہے تھے اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اب خدا کی رحمت کو جوش آ گیا، اب خدا کی مدد کا وقت آن پہنچا۔ نعیم رضی اللہ بن مسعود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے تو برابر سوچتے رہے کہ کیا کریں، کس طرح دشمنوں میں پھوٹ ڈالیں، کس طرح ان کا دباؤ کم کریں، کس طرح ان کی ناپاک تمناؤں کا خون کریں۔ وہ سوچتے رہے، آخر میں ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ آپ تم جاؤ دشمن کی فوج میں۔ نعیم رضی اللہ فوراً اٹھے، بنی قریظہ کی طرف تیزی سے چل دیے۔ بنی قریظہ میں ان کے پہلے سے ماندان تھی، وہاں کی یہودیوں کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کی باتیں بڑے شوق سے سنتے تھے، ان کی صحبت کے لیے اپنی نعمت سمجھتے تھے۔ نعیم رضی اللہ وہاں پہنچے تو لوگ بہت تپاک سے ملے، ان کو عزت سے بیٹھایا۔ سارے یہودی سردار نعیم رضی اللہ کے پاس اکٹھا تھے، ان کی باتوں کا لطف لے رہے تھے۔ نعیم رضی اللہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر اپنی بات پر آئے، بولے میرے دوستو تمہیں معلوم ہے مجھے اس قبیلے سے کتنا لگاؤ ہے، خاص کر تم لوگوں سے کتنی محبت ہے۔ ہاں یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، سب کی آواز ایک ساتھ گونج اٹھی۔ نعیم رضی اللہ نے کہا تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ دیا، قریش اور غطفان کے ساتھ ہو گئے، لیکن کچھ انجام بھی سوچا، اگر تم لوگوں کی جیت ہو گئی تو اس سے اچھی بات کیا ہو گئی، لیکن اگر ہار گئے تو اس وقت کیا بنے گا؟ وہ لوگ تو اپنا راستہ لے لیں گے اور میدان میں تم بالکل تنہا رہ جاؤ گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے تم سے نپٹنا رہے گا، اس وقت تم بہت برے پھنسو گے، بنی قینقاع اور بنی نذیر سے بھی بری گت بنے گی تمہاری، تو پھر کیا کیا جائے بھائی؟ نہیں، لوگوں نے بےتابی سے سوال کیا۔ بھائیوں میرا تو خیال ہے کہ پہلے ان کے کچھ آدمی رہن رکھ لو، اس کے بعد ان کا ساتھ دو، آدمی اونچے گھرانے کے ہوں، اس طرح تمہیں اطمینان رہے گا کہ وہ لوگ بھی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مار لیں گے واپس ہونے کا نام نہ لیں گے۔ نعیم نے نہایت اعتماد کے ساتھ انہیں سمجھا دیا، یعنی یہ اپنی جو ہے بات ان کو بتا دی کہ اس طرح سے کرو،
واہ بھائی نعیم تمہاری رائے بہت عمدہ ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ سب نے ایک زبان ہو کر نعیم کی سوجھ بوجھ کی داد دی۔ اچھا اب میں چل رہا ہوں، لیکن دیکھو یہ بات کسی اور سے کہنے کے نہیں۔ نعیم نے چلتے وقت تائید کی۔ تم اطمینان رکھو، ہم کسی سے اور کیوں کہیں گے، سب نے مجھے نعیم کو یقین دلائی۔ نعیم رضی اللہ وہاں سے چلے گئے تو لوگ دیر تک نعیم رضی اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ نعیم نے کتنی پتے کی بات بتائی ہے، بیچارہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ بنی قریظہ سے رخصت ہو کر نعیم رضی اللہ ابو سفیان کے پاس پہنچے، وہاں قریش کے بہت سے سردار بھی موجود تھے۔ نعیم رضی اللہ نے کہا بھائیو تم سے مجھے کتنی محبت ہے، بتانے کی بات نہیں ہے، مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ اس سے تم کو آگاہ کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تم لوگ چوکنے ہو جاؤ۔ بھائی نعیم وہ کیا بات ہے؟ سارے لوگ ایک ساتھ بول پڑے، ہر ایک کے ماتھے پر تشویش کی سکنیں نمایاں تھیں۔ پیارے بھائیوں مجھے معاف کرنا، میں بہت بری خبر لایا ہوں تمہارے لیے۔ مجھ کو پتہ چلا ہے کہ بنی قریظہ سے معاہدہ توڑ کر پچھتا رہے ہیں، اب وہ ہر صورت سے انہیں منانے کے چکر میں۔ ہمیں بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ قبیلہ بنی نذیر کو دوبارہ مدینہ بلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا ہے۔ اس موقع پر قریش اور غطفان کے 70 چنے ہوئے زعبان سپاہی ان کے حوالے کریں گے، ان سب کے سر قلم کر دیں۔ ان کے درمیان بھی یہ طے پایا ہے آپس میں ایک متحد محاذ بنا کر قریش کا مقابلہ کریں گے۔ تو دیکھو بھائیو ہوشیار رہنا، اگر وہ کسی بہانے سے آدمی مانگے تو بھول کر ایسی غلطی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر نعیم رضی اللہ عنہ چل دیے۔ قریشی سرداروں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہاں سے نعیم غطفان کے پاس پہنچے، وہاں بھی وہی باتیں کی جو قریش سے کر کے آئے تھے۔ نعیم رضی اللہ کی ان باتوں سے قریش اور غطفان کے لوگ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ اسی وقت ان کے سارے سردار اکٹھا ہوئے اور سوچنے لگے بنی قریظہ کے بارے میں کیا کیا جائے۔ لوگوں نے مختلف رائے دی، آخر میں طے ہوا کہ دونوں قبیلوں کے کچھ سردار جائیں، ان سے کہیں بھائیو ہمیں یہاں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ یہاں ٹھہرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ بھی آ کر مل جاؤ، سب مل کر ایک ساتھ مسلمانوں پر زبردست حملہ کر دیں۔ قریش اور غطفان کا وفد بنی قریظہ کے پاس پہنچا، ان سے بات کہی۔ بنی قریظہ نے کہا کل تو سنیچر ہے، سنیچر کے دن ہم لڑائی بھڑائی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہودیوں کا دن جو ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کا دن جمعہ ہوتا ہے، ویسے یہودیوں کا کیا ہوتا ہے؟ سنیچر ہوتا ہے، عیسائیوں کا سنڈے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت، ساری عبادت جو ہے یہ سنیچر کو ہی کرتے ہیں، خاص عبادت۔ کوئی دوسرا دن رکھ لو، ہاں ایک بات اور ہے، ہم تمہارا اسی وقت ساتھ دیں گے جب تم ہمارے پاس کچھ آدمی رہن رکھو، تاکہ ہمیں اطمینان تو رہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری ہوا تو ہم کو چھوڑ کر بھاگو گے نہیں۔ قریش و غطفان کو اب نعیم رضی اللہ کی باتوں میں ذرا بھی شبہ نہ رہا، انہیں یقین ہو گیا کہ بنی قریظہ کی نیت سچ مچ خراب ہے۔ ادھر ان لوگوں نے آدمی رہن رکھنے سے انکار کیا تو بنی قریظہ کو بھی نعیم رضی اللہ کی باتوں میں کوئی شک نہ رہا۔ اس طرح دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اتنی بڑی طاقت سے بیرونی دشمن محروم ہو گئے۔ اسی کٹے کورٹنیتک چال، ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک، اور نعیم رضی اللہ دونوں طرف، ان کو دونوں طرف عزت تھی، اور ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، مگر صرف یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بتائی تھی۔ تو جب کبھی اس طرح کی بات آ جائے مصیبت کی کہ خطرہ زیادہ ہو تو کورٹنیتک چال بھی چل لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ کل بیان ہوگا، اور ہم دیکھیں کہ مسلمانوں نے کتنی جانبازی سے اس میں، علی رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے نا، لوگ طرح طرح کے، کسے کیا کہا آپ نے کہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، کس پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور کچھ لوگ علی کو ہی خدا ماننے لگے اس وقت۔ تو اس طرح کی جو باتیں یہ جہالت کی ہے، کیا ہے؟ جہالت کی ہے۔ دنیا میں جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کے ہے سب اللہ کا محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ غنی ہے۔ ہم لوگ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، سب اللہ کی محتاج ہے، یہاں تک کہ رسول اور نبی بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ بڑا کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو اس طرح سے جو کچھ ہے، عزت آبرو کی رکھوالی رکھنے والا ہے سب اللہ ہے۔ رسول بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے جو دعوت دی عام مسلمانوں کو کس کی عبادت ہے؟ جو کچھ بھی مانگو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ ہی حفیظ ہے، یعنی حفاظت کرنے والا ہے، سب سے بڑا حفاظت کرنے والا اللہ ہی۔ آج کل کے حالات بھی دیکھیے، مسلمان جنگ لڑ بھی رہے ہیں، کس کے بھروسے پر لڑ رہے ہیں؟ اللہ ہی کے بھروسے پر لڑ رہے ہیں نا۔
کوئی ساتھ دینے والا ان کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے، ان کو صبر عطا فرمائے، ان کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں